الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہم سب کے لیے رہنما اور قائد کی حیثیت رکھتی ہے. اسی مضمون پر، اسی ٹاپک اور اسی عنوان پر مختلف پیچھے مجلسیں ہماری ہوئی ہیں. آج کی اس مجلس میں گزشتہ ہفتے اخیر میں جو باتیں پیش کی گئی تھی اسی کو سمجھاتے ہوئے آگے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی کے گوشے گوشے میں عبادت نظر آتی. آپ لمحہ لمحہ عبادت کیا کرتے تھے. اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کو راضی کرنے اور اس کو منانے میں لگایا. لیکن عبادت کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سے موافقت ہونا ضروری ہے. عبادت میں سے کوئی عبادت آدمی اٹھائے اور اس کو اپنے اوپر لازم کر دے کہ میں یہی عبادت کروں گا، ایسا نہیں. کوئی عبادت اپنے لیے آدمی لازم کر کے اپنے آپ پر اسی عبادت کو تھوپ دے، اس سے شریعت نے منع کر دیا. بلکہ عبادت کا طریقہ ویسا ہوگا جیسا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا. عبادت بھی کرنی ہے اور عبادت کا طریقہ بھی ویسا کرنا ہے جیسا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھایا. حدیث جو ابھی پڑھی گئی ہے اس کو ابھی جب تفصیل سے میں پیش کروں گا تو بات سمجھ میں آئے گی. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں پر آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج سے، آپ کی بیویوں سے، امہات المومنین سے سوال کیا کہ نبی علیہ السلام کی عبادت کیسی ہوا کرتی ہے، آپ کیسی عبادت کرتے ہیں. جب گھر کے لوگوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت ایسی ایسی ہوتی ہے تو ان پوچھنے والوں نے آپ علیہ السلام کی اس عبادت کو کم سمجھا. یعنی یہ سمجھ گئے کہ حضور تو اتنی عبادت نہیں کرتے ہیں اور حضور کو اتنی عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے. قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حضور کی تو اگلی اور پچھلی ساری گناہیں کیا کر دی گئی ہیں، آپ کی ساری خطائیں معاف کر دی گئی ہیں، آپ سے کچھ گناہ ہو ہی نہیں سکتا. جب آپ بخشے بخشائے ہیں تو آپ کو تو اتنی کوئی عبادت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو گھر والوں کی طرف سے جو عبادت کا
مختصر سا حصہ اور شارٹیج عبادت بتائی گئی، اس کو انہوں نے معمولی سمجھا اور کم سمجھا اور کہنے لگے این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہاں ہو سکتے ہیں، نبی کی شان الگ ہے اور ہماری بات الگ ہے، ہم کو تو بہت عبادت کرنی پڑے گی۔ لہذا ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا، کبھی بھی، ہاں ہمیشہ سنتیں پڑھتے رہوں گا، فرض نماز کی بات نہیں چل رہی، سنتوں کی بات چل رہی، نفلوں کی بات چل رہی۔ تو ایک شخص کہنے لگے فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، رات کو میں ہمیشہ عبادت ہی کرتا رہوں گا، سوؤں گا ہی نہیں۔ دوسرے کہنے لگے انا اصوم الدہر، ہمیشہ میں روزے رکھوں گا، کبھی بھی روزہ چھوڑوں گا نہیں، نفلی روزوں کو کنٹینیو کرتے رہوں گا۔ تیسرے شخص کہنے لگے انا اعتزل النساء، میں عورتوں کے قریب اتنے جاؤں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا، شادی کرنا کوئی گناہ ہے جیسے، میں جو ہے عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا، صرف عبادت ہی کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بات الگ ہے، وہ تو بخشے بخشائے ہیں، اس لیے وہ تھوڑا بھی عبادت کریں گے تو کام چل جائے گا۔ ہم لوگ تو بہت، ہمارے بارے میں کوئی گارنٹی ہے نہیں، اس لیے ہم کو بہت عبادت کرنی ہے۔ تو اس طرح تینوں نے اپنے اپنے ارادے ظاہر کیے۔ ایک کہتے ہیں کہ میں رات بھر عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں، دوسرے کہتے ہیں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی بھی روزہ چھوڑوں گا نہیں، اور تیسرے کہتے ہیں ہمیشہ عورتوں سے الگ رہوں گا، کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلا دی۔ حضور علیہ السلام کو ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے بتلا دی۔ حضور نے ارشاد فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، ارے تم لوگ تو ابھی وہی ہے نا جو یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے آپس میں، اللہ کی طرف سے سب علم ہو گیا۔ فرمایا کہ تم لوگ وہی ہے نا جو اس طرح کی باتیں آپس میں کر رہے تھے۔ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم تم میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر مجھ میں ہے، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں۔ ذرا بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں تو کیا میری عبادت زیادہ بڑی ہوگی کہ تمہاری عبادت زیادہ بڑی ہوگی؟ طریقے عبادت میرا زیادہ بڑا ہوگا یا تمہارا زیادہ بڑا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ ڈرتا ہے اس کا طریقے عبادت بھی سب سے زیادہ اچھا ہوگا۔ چنانچہ حضور نے آگے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن اصوم و افطر، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور روزے چھوڑتا بھی ہوں۔ کبھی روزے رکھتا ہوں اور اکثر روزے چھوڑتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا بھی ہوں۔ یہ مراد روزوں سے نفلی روزے ہیں، رمضان کے روزوں کی، فرض روزوں کی بات نہیں چل رہی ہے، نفلی روزے کبھی رکھتا بھی اور نہیں بھی رکھتا ہوں۔ دوسری بات کہنے لگے اصلی و ارقد، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے عبادت میں کھڑا بھی ہوتا ہوں، اور رات کا کچھ حصہ سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، یہ بھی ضروری ہے۔ اور تیسرے فرمایا اتزوج النساء، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے اس طریقے عبادت کو چھوڑ کر اپنے طور پر میں صرف نماز ہی پڑھوں گا، میں صرف تسبیح ہی پڑھوں گا، میں صرف کوئی وظیفہ ہی کروں گا، میں صرف روزے ہی رکھوں گا، میں شادی ہی نہیں کروں گا، یہ طریقہ اپنائے گا، وہ میرا والا طریقہ نہیں۔ فمن رغب عن سنتی، جو میرے طریقے سے ہٹ کر اور کسی راہ پر چلے گا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، وہ میرے راستے پر نہیں ہے۔ میرا راستہ کون سا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ وہی راستہ ہے جس میں عبادت بھی کرنی ہے، آرام بھی کرنا ہے، روزے رکھنے بھی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ عبادت اتنی کی جائے کہ آدمی اپنے آپ کو بالکل تھکا کر چور کر دے اور کسی کام کا باقی نہ رہے۔ ضروری ہے یہ بات ضروری ہے کہ آدمی عبادت اس طرح کرے کہ روزہ بھی رکھے، افطار بھی کرے، نماز بھی پڑھے، آرام بھی کرے، کہ رات کے آرام سے عبادت پر قوت حاصل ہوگی۔ راتوں کو جاگ جاگ کر آدمی جب اپنے آپ کو مکمل تھکائے گا تو قوت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ قوت کے حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی آرام بھی کرے اور عبادت بھی کرے۔
اسی طرح جو ہے روزے رکھ کر انسان کی خواہشات کچل جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی اس سے کمزوری بھی پیش آتی ہے. تو مسلسل روزے انسان رکھے گا تو کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا. ضرورت ہے کہ قوت حاصل ہونے کے لیے روزے رکھے نہ بھی جائیں، کبھی روزے رکھے جائیں اور کبھی روزے نہ رکھے جائیں. اور اسی طرح عورتوں سے بالکل الگ تھلگ ہو کر جو ہے زندگی گزارنا. انسان کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ایک مرد کے دل میں اللہ نے عورتوں کی طرف میلان رکھا ہے اور عورتوں کے دل میں اللہ نے مردوں کی طرف میلان رکھا ہے. اس میلان کا تقاضا اور اس میلان کی خواہش، اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے جو طریقہ اور جو راستہ بتایا گیا ہے وہ حلال طریقہ نکاح ہے. اور نکاح سے کوئی پہلو تہی کرے گا، اپنے دامن کو جھاڑے گا اور نکاح سے ہٹ کر کوئی اور راہ اپنائے گا، ظاہر ہے کہ اس نے رسول اللہ کے طریقے کو ٹھکرا دیا اور نتیجتاً گناہوں کا دروازہ کھل جائے گا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی ہمیں کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے. عبادت بھی بہت کرنی ہے لیکن حضور جیسا طریقہ اپنانا ہے. ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ عبادت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بالکل جو بعد میں چند دن کر دیا پھر چھوڑ دیا، اور ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل نہیں کر رہے ہیں. یہ افراط و تفریط کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے دن اور رات میں 5 نمازیں رکھی گئی. یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے کی نماز رکھ دیتا، لیکن نہیں. اللہ نے تھوڑی نمازیں رکھی ہے کہ آدمی اپنی ضروریات بھی پوری کرے، آدمی اپنا آرام بھی کرے، آدمی اپنے کھانے پینے کی اور جو رزق کی ضرورتوں کے پیچھے بھی لگ جائے، آدمی اپنے جو گھر بار کے پیچھے بھی رہے. مختلف ضرورتیں ہیں انسان کی جڑی ہوئی، سب کو پورا کرتے ہوئے اللہ کو کیا کرنا ہے؟ منانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. دین کی صحیح سمجھ حاصل ہونا یہ بہت ضروری ہے، تبھی جا کر کے آدمی صحیح دیندار بنتا ہے. دینداری کسی کے من کے بنائی ہوئی بات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسوہ رسول کا نام دینداری ہے. کس کا نام دینداری ہے؟ اسوہ رسول. اسوہ رسول کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. جیسے رسول رہے ویسے تم رہو، جیسے رسول نے زندگی گزاری ویسے تم نے گزارنی ہے، تب جا کر تمہاری زندگی کامیاب بنے گی. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اقتداء ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں سے ایک چیز خاص طور پر حج ہے. حج اور عمرہ. حج اور عمرہ یہ اتنی اہم ترین عبادت ہے، اس کو سیکھنا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ضروری ہے. بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ حج اور عمرے کے سفر پر جاتے ہیں لیکن حج اور عمرہ جیسے عظیم ترین عبادت کے طریقے کو سیکھتے نہیں ہیں، اور اس نہ سیکھنے کی وجہ سے وہ اسوہ رسول پر عمل نہیں کر پاتے ہیں. اور یہ اسوہ رسول پر عمل نہ کرنا ان کا وہ حج اور عمرہ ضائع کرنے کے مرادف ہو جاتا ہے. یعنی اس سے ان کا حج اور عمرہ کیا ہو جاتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس سے پہلے یہ بات کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ کسی بھی عمل کی مقبولیت کا دار و مدار 3 چیزوں پر ہے. کسی بھی عمل کی مقبولیت کا، اللہ کے یہاں قبول ہونے کا دار و مدار کتنی چیزوں پر ہے؟ جتنی بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں ان تمام نیکیوں کے قبول ہونے کا دار و مدار 3 چیزوں پر ہے. یعنی 3 چیزیں عمل میں آئیں گی تو نیکیاں قبول ہوگی. پہلی چیز ایمان. نیکی کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان کے بغیر نیکی کرے گا اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی نعمت سے مالا مال فرمایا. برابر. دوسری چیز ہے اس نیکی کے کرنے میں اخلاص ہو. کیا ہو؟ اخلاص. یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، جس میں کسی طرح کا کوئی دوسرا ارادہ، دوسرا کوئی خیال، دوسری جو ہے کوئی وسوسہ کچھ بھی نہ ہو، کسی کی طرف میلان نہ ہو. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ بس ساری دنیا سے کٹ کر کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو پہلی چیز ہے ایمان، تبھی نیکی قبول ہوگی. دوسری چیز ہے اخلاص، تبھی نیکی قبول ہوگی. اس اخلاص سے متعلق کئی مرتبہ آپ نے روایتیں سنی ہوگی. عالم کی پوری زندگی بیکار قرار دی جائے گی اللہ کے یہاں. شہید کی پورا جہاد اس کا اللہ کے یہاں بیکار قرار دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی پر سب کچھ کیا لیکن اخلاص نہیں تھا، اور اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے کل عدم قرار دیا جائے گا.
تو ایمان اور دوسری چیز ہے اخلاص، تیسری جو بنیادی طور پر چیز ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے موافقت۔ وہ نیکی حضور کے طریقے سے کیا ہونا چاہیے؟ موافق ہونا چاہیے، حضور جیسی نیکی بننی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ابھی یہاں بات چلی کس کی؟ حج اور عمرے کی۔ تو حج کے لیے ایمان شرط ہے تبھی قبول ہوگا، عمرے کے لیے ایمان شرط ہے تبھی قبول ہوگا، حج اور عمرے کے لیے اخلاص شرط ہے تبھی حج اور عمرہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ تیسرے حج اور عمرہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کرنا پڑے گا تبھی جا کر وہ قبول ہوگا، ورنہ قبول۔ اب اگر ہم عمرے کے مبارک سفر پر جائیں، حج کے سفر پر جائیں، اتنا پیسہ کھپا کر جائیں، اتنی محنت کر کے جائیں، ظاہری طور پر تو حج اور عمرے کے لیے جانے کے لیے ہم کتنی ساری تیاریاں کر لیتے ہیں، کپڑے بھی لے رہے ہیں، بیگیں بھی لے رہے ہیں، ضرورت کے جتنے سامان ہیں وہ بھی لے رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی لے رہے ہیں، لیکن معنوی تیاری نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا وہ سارا حج اور عمرہ کیا ہو جاتا ہے؟ بیکار اور ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کے موقع پر لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، تمہارے حج کرنے کا طریقہ تم مجھ سے سیکھ لو، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ، میں نہیں جانتا کہ اس حج کے بعد میں آئندہ سال زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ اگر آئندہ سال چلا گیا تو تم حج کو جو ہے حج کے طریقے کو دوبارہ مجھ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھ پاؤ گے، اس لیے اسی سال تم حج کے طریقے کو مجھ سے کیا کر لو؟ سیکھ لو۔ اس لیے حج اور عمرہ کے لیے جانے والے ہر شخص اور ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج اور عمرے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو ہے اپنانے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو زندگی کے گھریلو اور کھانے پینے اور رہنے اور سونے سے متعلق جتنے پہلو ہیں، ان پہلوؤں میں بھی حضور علیہ السلام کی اقتدا کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کا طریقہ کھانے میں کیسا تھا، آپ بولتے کیسے تھے، آپ آرام کیسے کرتے تھے، آپ گھر میں کیسے رہتے تھے، ساری چیزوں میں آپ کی اقتدا کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہی ہماری کامیابی کا ضامن ہے، یہ ہماری کامیابی کا کیا ہے؟ ضامن ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، قیامت کے میدان میں انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، اور تولے جائیں گے تو ترازو لگا دیے جائیں گے، ترازو میں ایک طرف نیکیاں ڈالی جائے گی، دوسری طرف برائیاں ڈالی جائیں گی۔ نیکیوں کا ترازو جو ہے جب وہ جھکے گا تو ایسا آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ بھی ہوں گے لیکن دوسری طرف کیا ہوں گی؟ نیکیاں ہوں گی، اور نیکیاں ان کی اتنی وزنی ہوگی کہ وہ پلڑا جھک جائے گا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کامیابی کا فیصلہ فرما دے گا۔ وہ نیکیاں جو ہمارے ترازو کے پلڑے کو نیچے جھکائیں گی وہ کیا ہیں؟ وہ نیکیاں یہی ہے کہ نیکیوں میں ایمان ہو، اخلاص ہو، اتباع سنت ہو۔ جب اتباع سنت ہوگا تو پھر اس کے مطابق جانچا جائے گا، اس کے طریقے میں اس نے جو عبادتیں کی ہیں، ہر عبادت کو دیکھو رسول اللہ کے طریقے سے میچ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، میچ ہوتی ہے تو اس کے مطابق 100% ہے تو اس کا اتنا وزن ہوگا، اگر اس میں کمی ہے تو اتنا اس کا وزن کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ اب ایسے نیکیوں کو اٹھا کر جب اس پلڑے کے اندر ڈالا جائے گا، اگر گناہوں کے مقابلے میں نیکیوں میں وزن رہا تو پلڑا جھک جائے گا، آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے نیکیوں کو وزنی بنانے کے لیے ہمیں جو ہے حضور کے کھانے پینے اور سونے کے طریقے کو بھی اتباع سنت کے مطابق جو ہے ہمیں ان طریقوں کو پورا کرنا ہے، اس کے نتیجے میں ہمارا ترازو اور نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور ہم سب انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ لہذا کھانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عام معمول تھا، لا يرد موجودہ، جو چیز آپ کے سامنے موجود ہوتی تھی آپ اس کو ٹھکراتے نہیں تھے، اس کو آپ ٹھکراتے نہیں تھے، جو ملا اس کو کیا کر لیا؟ کھا لیا۔ وَلَا يَتَكَلَّفُ مَفْقُودًا، اور حضور علیہ السلام کا مزاج یہ تھا کہ جو چیز دسترخوان پر موجود نہیں ہے اس کے سوالات نہیں کرتے، ذرا یہ ہے کیا، ذرا وہ ہے کیا، آپ کے ہاں یہ ہے کیا، نہیں سمجھا آپ؟
آدمی اپنے مزاج کے مطابق سوالات کرتا ہے، حالانکہ جس کے گھر میں ہے یا اپنے گھر میں بھی ہے، گھر والوں نے اس کی تیاری کی نہیں ہوتی، جو تیاری کی ہے اس کو کھا لینا چاہیے اگر پسند ہے تو. لیکن اس طرح کے تکلفات اور اس طرح کی جو چیزیں موجود نہیں ہیں اس کو پوچھ کر جن کو پوچھا جا رہا ہے ان کو شرمندہ کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. لا يتکلف مفقودا، اب مفقود یعنی نہ پائی جانے والی چیز کا سوال نہیں کیا کرتے تھے. معلوم ہے کہ آج وہ چیز نہیں بنی ہوگی، نہیں ہے تو اس کا سوال کرنا اچھی چیز نہیں ہے، حضور کے طریقے سے خلاف ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پاکیزہ چیزوں میں جو بھی چیز پیش کی جاتی ہے آپ اس کو کھا لیتے. ما عاب طعاما قط، آپ نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں لگایا، اگر اس کو پسند ہوتا تو کھا لیتے اور اگر نہ پسند ہوتی تو اس چیز کو آپ چھوڑ دیتے. ایک چاند دیکھتے، دوسرا چاند دیکھتے، تیسرا چاند دیکھتے، آپ کے گھر میں جو ہے چولہے میں آگ بھی نہیں جلتی. ایک چاند دیکھتے، دوسرا چاند دیکھتے، تیسرا چاند دیکھتے، آپ کے گھر میں چولہے میں آگ بھی نہیں جلا کرتی، لیکن اس طرح شکوے نہیں ہوتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کھانے کی شروعات بسم اللہ سے پڑھ کرتے، کھانے سے فارغ ہوتے تو اللہ کا شکر بجا لاتے، دعا پڑھتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کھلایا پلایا اور مسلمانوں میں بنایا. جب آپ کسی قوم کے یہاں مہمان بن کر جاتے اور کھانا کھاتے تو ان کو ضرور دعا دیا کرتے تھے. جن کا یہاں کھانا کھاتے ان کو کیا کرتے تھے؟ دعا دیا کرتے تھے. تو دعا دینا یہ بھی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. ضرور سامنے والوں کو دعا دینی چاہیے. آپ علیہ السلام نے کتنی اچھی دعا سکھائی، کسی کے یہاں کھانا یا کوئی چیز کھائی جائے پی لی جائے تو دعا سکھائی، اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا. اے اللہ جس نے ہم کو کھلایا تو ان کو کھلا، جس نے ہم کو پلایا تو ان کو پلا. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اے اللہ جو رزق تو نے ہم کو کھلایا ہے، انہوں نے ہمیں یہ تیرے جو دیے ہوئے رزق میں سے ہم کو کھلایا، ان کو جو کچھ تو نے روزی دی ہے اس روزی سے میں ان کے لیے اس میں برکت ڈال دے اور ان کو مغفرت اور رحمت سے نواز دے. اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون. نیک لوگ آپ کا کھانا کھاتے رہیں. کیا دعا دی حضور علیہ السلام نے؟ جس کے ہم کھانا کھائے، نیک لوگ آپ کا کھانا کھاتے رہیں، فرشتے آپ کے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں، روزے دار آپ کے ہاں افطار کرتے رہیں. معلوم ہوا نیک لوگوں کو کھانا کھلانا، روزے داروں کو کھانا کھلانا، کہ یہ اس کے ذریعے سے جو ہم کھانا کھلائیں گے اس سے قوت بنے گی، غذا ان کے بدن میں جائے گی، جس سے خون بنے گا، وہ ان کو عبادت پر کھڑا کرے گا، اس کا ثواب کھلانے والے کو ملے گا. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ آج تو ہماری کمی یہ ہے کہ ہم لوگ نیک لوگوں سے زیادہ جو ہے فاسقوں فاجروں اور جو ہے ایسے لوگوں کو کھانا کھلانے سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں جس کو کھلا کر کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں. اور جن کو کھلانا چاہیے ان کو کھلانے کے لیے ہماری طبیعتیں چاہتی نہیں. ضرورت ہے کہ اہل اللہ کو ہم کھانا کھلائیں، اللہ والوں کو ہم کھانا کھلائیں، ان کو جا کر اپنا کھانا پیش کریں. ہمارا یہ کھانا انہوں نے کھا لیا، ادھر بھی مقبول ہو گیا. ادھر مقبول ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی یہ کھانا کیا ہے؟ مقبول ہے، جب اللہ والے اس کو قبول کر لیں. اس لیے ضرورت ہے، یہ دعا ہمیں سکھلاتی ہے، اکل طعامکم الابرار. نیک لوگ آپ کا کیا کرتے رہیں؟ کھانا. حضور دعا دے رہے ہیں نیک لوگ آپ کا کھانا کھاتے رہیں. کیسے کھائیں گے؟ آپ کے گھر پہ کھانے کو آئیں گے، بغیر بلائے آئیں گے، آپ کے دیے بغیر وہ آئیں گے نہیں، بلکہ آپ کو خود ان کے پاس جا کر ان کی کیا کرنی پڑے گی؟ ورنہ سماجت کرنی پڑے گی، ان کو دینا پڑے گا، ان کو کھلانا پڑے گا یا اپنے گھر پہ بلانا پڑے گا. اس طرح آپ کو جا کر ان سے بولنا پڑے گا، تب جا کر نیک لوگ ہمارا کیا کریں گے؟ کھانا کھائیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی جو نیکیاں کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کسی کے کھانے سے ناک پھر جو ہے ناک گھماتے نہیں تھے، یا آپ جو ہے ناک چڑھاتے نہیں تھے. کسی کا بھی کھانا، کسی چھوٹے بچے نے آپ کو کھانے کی کوئی چیز پیش کیا اس کو بھی قبول فرماتے تھے، کسی بڑے آدمی نے آپ کو پیش کیا اس کو بھی آپ قبول فرماتے، کسی غلام نے آپ کو پیش کیا اس کو بھی آپ قبول فرمایا کرتے، کسی آزاد شخص نے آپ کو پیش کیا اس کو بھی قبول فرماتے، کسی دیہاتی نے دیا اس کو بھی قبول فرمایا کرتے، کسی مہاجر نے دیا اس کو بھی آپ قبول فرمایا کرتے تھے. گویا ہدیے کے قبول کرنے میں اور کسی کے کھانے کی چیز کو قبول کرنے میں آپ تمیز نہیں کرتے تھے کہ کوئی بڑا ہوگا تو اس کا لوں گا، کوئی جو ہے اونچا آدمی ہوگا تو اس کا لوں گا، اور کوئی نیچا رہے گا تو اس کا نہیں.
بلکہ ہر ایک کے ساتھ آپ کا معاملہ یکساں تھا. سب کی دی ہوئی چیز کو آپ کیا کرتے تھے؟ قبول فرمایا کرتے تھے. اس پر ہم بھی جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں. ہم بھی اس چیز کو جو اپنے اندر لا سکتے ہیں. یہ کیفیت کہ آدمی بڑے ہی کا قبول کرے گا، چھوٹوں کا قبول نہیں کرے گا، یہ تکبر کی نشانی ہے. جب آدمی کسی کو اپنے سے ہلکا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھتا ہے تو پھر وہ اس تکبر کی وجہ سے دوسرے کے ہدیے کو قبول کرنے کے لیے اس کی طبیعت گوارا نہیں کرتی ہے. پھر وہ سوچتا ہے کہ اس کا ہدیہ میں گائے کو قبول کروں. بھائی جب بڑے کا آتا ہے تو ہاں کر کے ہم قبول کر لیتے ہیں. تو یہ فرق کرنا تکبر کی کیا ہے؟ نشانی ہے. سب کے درمیان ہمارا معاملہ ایسا ہو کہ اگر چھوٹے نے دیا اس کو بھی سر پر رکھ لیا، بڑے نے دیا اس کو بھی جو ہے سر پر رکھ لیا. اللہ ہمیں اتباع سنت عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سونے کے سلسلے میں معاملہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام جو ہے دائیں کروٹ پر سویا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ سویا کرتے. اسی طرح آپ علیہ السلام جب سوتے تو بھرے پیٹ نہیں سوتے تھے. بھرے پیٹ نہیں سوتے تھے. مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک تو بھرے پیٹ سونا انسان کی طبیعت کے لیے کیا ہے؟ مضر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اتنا زیادہ نہیں کھاتے تھے اور سوتے تھے کہ جیسے ہم لوگ سونے سے پہلے بہت سارا کھا لیتے اور کھا کر بھی سو جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب اتنا کھا پی کر سو جائیں گے تو صبح کو آنکھ کھلے گی؟ نہیں کھلے گی. صبح کو آنکھ کھلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کھانے کی مقدار کو، پینے کی مقدار کو تھوڑا رکھیں. جب تھوڑا کھا پی کر سوئیں گے تو صبح کو آنکھ کھلے گی. اس طرح آپ علیہ السلام کی سنت تھی. سوتے تھے تو سونے کے وقت اپنا دائیں ہاتھ اپنے سر مبارک کے نیچے رکھتے اور دعا پڑھتے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. اے اللہ ابھی سو رہا ہوں، تیرے حکم سے سو رہا ہوں. بسمک اموت و احیا، تیرے ہی نام سے میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں. ابھی سونے کے بعد اگر صبح آنکھ نہیں کھلی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اس لیے قنی عذابک، تیرے عذاب سے میری حفاظت فرما. یوم تبعث عبادک، اس دن جس دن تو اپنے بندوں کو قبروں سے اٹھا کر کھڑا کرے گا اور بندوں کو عذاب پیش آنے والے ہیں، اس موقع پر تو میری اس عذاب سے کیا فرما؟ حفاظت فرما. آپ یہ دعا کر کے سو رہے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونے کے معاملے میں ہماری طرح جو ہے شاہانہ بستروں کے اہتمام کرنے والے نہیں تھے کہ اگر ہم نے کسی موقع سے اگر گدا خرید لیا تو ہم پھر واپس کبھی زمین پہ نہیں سوتے ہیں. گدے کے اوپر اچھی چادر ہم نے بچھا دی تو ہم کبھی جو ہے سادی چادر پر نہیں سوتے ہیں. پھر ہم جو اگر بیڈ پر سونے لگ جائے تو پھر ہم زمین پر گدا بچھا کر کبھی نہیں سوتے ہیں. پھر اس سے بھی اونچے جو ہے کیا بستر ہو سکتے ہیں. اگر اس کی عادت لگتی جاتی ہے تو نیچے والے طریقے پر ہمارے آنے کی جو ہے ہمت نہیں ہوا کرتی. ہم لوگ جو ہے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں، اپنے لیے شرم کی بات سمجھتے ہیں. آپ علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا، وَكَانَ يَنَامُ عَلَى الْفِرَاشِ تَارَةً، آپ علیہ السلام کبھی بستر پر بھی سوتے تھے. وَعَلَى الْحَسِيرِ تَارَةً، آپ کبھی جو ہے چٹائی مبارک پر بھی سویا کرتے تھے. وَعَلَى الْأَرْضِ تَارَةً، آپ کبھی زمین پر بغیر کسی کوئی چیز بچھائے بھی سو جایا کرتے تھے. وَعَلَى السَّرِيرِ تَارَةً، اور بسا اوقات آپ جو ہے تخت پر بھی اور چارپائی پر بھی سویا کرتے تھے. اس تمام طریقے ہیں، جو ملا اس پر سو لینا چاہیے. یہ اتباع سنت ہے. کبھی ہمیں زمین پر سونے کا موقع آیا، زمین پر سو گئے. چٹائی پر سونے کا موقع آیا، اس پر سو گئے. چادر بچھا کر سونے کا موقع آیا، اس پر سو لیے. گدے پر چادر ہے تب سو لیے، گدے پر چادر نہیں ہے تب بھی سو لیے. زمین پر بچھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تب بھی سو لیے. اور اگر شاندار بستر بھی مل رہا ہے تو اس پر بھی سو لیے. ایسا کوئی تکلف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اب شاندار بستر ملا ہے تو یہ کہیں مجھے آخرت سے جو میرا منہ نہ موڑ دے، کائے کو میں اتنے شاندار بستر پر سو جاؤں. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ ہمارے حج عمرہ میں جو لوگ جاتے ہیں تو شاندار 4 اسٹار ہوٹلوں کے اندر جو شاندار بستر ملتے ہیں تو کیسا سونے میں مزہ آتا ہے. سونے والوں کو سونے میں بہت مزہ آتا ہے. تو ایسے موقع پر اس موقع پر کوئی آدمی ہے کہ نہیں بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین پر سویا کرتے تھے، چٹائی پر میں ایسا بستر پر نہیں سوؤں گا، تو یہ بھی اتباع سنت کے کیا ہے؟ خلاف ہے. اللہ نے یہ موقع دیا، اس پر بھی کیا کرنا چاہیے؟ سونا چاہیے. وہ بستر ملا تو اس پر بھی سونا چاہیے، اور سادگی ملی تو اس پر بھی سونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.